دکھا بھی دیں گے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں حنیف بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل گلوبل انسائٹ ود حنیف بھٹی۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج جیسا کہ یکم رمضان مبارک ہے، تو اس لحاظ سے سب مسلمان بھائیوں کو رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ امید ہے سب کا روزہ اچھا گزر رہا ہوگا۔ اور روزہ جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے اور ایک گویا کہ ایک جسم کی ایک زکوٰۃ ہے، اور اس کا اللہ اور بندے کا آپس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، کیونکہ مال کی زکوٰۃ تو صاحب استطاعت پہ ہے، حج بھی صاحب استطاعت پہ ہے، تو روزہ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے سب کے لیے ہے، اور سب اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی برکتیں نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ سب کو یہ نصیب کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارا ایک چھوٹا سا اس میں ٹاپک ہے کہ تراویح جو ہے، نماز تراویح جو ہم پڑھتے ہیں، کہ یہ کیا فرض ہے یا سنت ہے، اور اس کی رکعات جو ہیں وہ 8 ہیں یا 20 ہیں، اس پہ تھوڑا سا یعنی اختلاف ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان ایک سنا، اور اس کو میں تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں، تو وہ ساتھ آپ کو۔ تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک سنت ہی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم جب تہجد پڑھتے تو اس وقت ہی یہ بتایا گیا کہ آپ نے صرف زندگی میں 3 مرتبہ جو ہے یہ تہجد کے ٹائم پہ ہی یہ جماعت کرائی تراویح کی، اور 8 رکعات ہی اس میں جماعت کرائی تھی۔ اس کے بعد اس کو معمول نہیں بنایا گیا۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو کیا گیا، یہ بیسیکلی تہجد کے وقت ہی پڑھائی گئی۔ تو اس کے بعد یہ معمول نہیں بنایا گیا، اور اس کے بعد پہلے خلیفہ راشد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ نہیں پڑھائی گئی پراپر طریقے سے۔ ہاں، یہ پراپر جو آ کے اس کی شروعات ہوئی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 10 برس کا اس کا پیریڈ تھا۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے، دیکھا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ 8 10 12 کی شکل میں جو ہے نا وہ ایک امام کے پیچھے جو ہے نا وہ قرآن پاک سن رہے تھے اس طرح۔ تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ کیوں نہ ہو کہ باقاعدہ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ 20 رکعت نماز جو ہے وہ اس کا یعنی باقاعدہ یہ شروع کروائی، امام کے پیچھے باقاعدہ لوگ قرآن سنتے تھے، اور اس کو ایک معمول بنا دیا گیا۔ گویا یہ ایک اجتہاد ہے کہ 20 رکعت جو ہے پراپر وہاں سے شروع ہوئی۔ تو اس میں ہمارے جو مختلف مسلک ہیں، مثلا ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں، تو وہ کوئی 8 رکعت ہی پڑھتے ہیں آج تک، تو جو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی یا پڑھائی، اور اس میں بھی انہوں نے بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا کہ وہ تہجد کے وقت نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ تہجد کے وقت پڑھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، تو عشاء کے وقت ساتھ اس لیے ملایا گیا اس کو کہ عشاء کی بعد کافی ٹائم موجود ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ہر بندہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی اب یہ 8 رکعت تو پڑھتے ہیں، وہ بھی عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تو 3 مرتبہ
پڑھائی تو وہ اس کو 30 دن تک ہی پڑھتے ہیں. اور اسی طرح باقی ہمارے اہل سنت مسلک جو ہے اس میں یہ اجتہاد پایا جاتا ہے. اور یہ جو خلفائے راشدین باقی آنے والے دور میں اور اس کے بعد جو امام ابو حنیفہ کے دور میں امام حنفی ہیں، مالکی، شافعی اور سب دور میں، اور امام مالک بن حنبل جو ہیں وہ بہت بڑے مجتہد تھے، تو ان کے دور میں یہ سب ادوار میں یہ 20 رکعت ہی پڑھائی گئی. تو اس طرح اہل سنت جو ہے ہمارے وہ 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں اور عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مرتبہ پڑھائی، وہ 8 رکعت پڑھائی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کے یہ پڑھائی کی جاتی رہی اور اس کو ایک معمول بنا لیا گیا اور وہ آگے یہ سلسلہ جاری رہا. تو اس حوالے سے یہ ایک تو یہ اب ہم کہ یہ فرض یا سنت ہے، تو یہ ایک سنت ہے، اور سنت میں بھی یہی ہے کہ 8 رکعت جو سنت ہے قسم کی وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آگے خلفائے راشدین کی جو ایک سنت ہے اس میں یہ 20 رکعت ہے. تو یہ ہے، اور یہ بہت اچھی روایت ہے اور اچھی چیز ہے کہ اس میں اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے اور باجماعت سنا جاتا ہے اس کو. تو یہ اس لیے اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز اور روزہ جو ہے اس مہینے میں، اور نماز تراویح جو ہے وہ بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.